اپنی خوبصورت آواز میں ہمارے مہمان سرگودا سے تشریف لائے ہوئے حافظ محمد عمر فاروق صاحب قادری کلام پیش کر رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی آواز میں مزید برکتیں نکھار پیدا فرمائے، انہی کی حاضری کے دوران ہمارے سٹیج کی زینت بنے۔ اور یہ وہ شخصیت ہیں، آج جتنا مجھے خوشی ہو رہی ہے شاید کہ آپ کو ہو۔ آج سے تقریباً 4 5 یا 6 سال پہلے ہم ساہیوال ایک آل پاکستان محفل حمد و نعت ہوئی تھی، ہم نے وہاں حضرت کا کلام سنا تھا، لاکھوں کا مجمع تھا۔ وہاں جتنا مجمع تھا اس جیسا مجمع میں نے کسی محفل حمد و نعت میں نہیں دیکھا۔ تو اس وقت جو حافظ منیر صاحب جو اس وقت ہمارے سٹیج کی زینت بنے ہوئے ہیں، ہمارے خصوصی مہمان ہیں، الحمدللہ ہم اس کی زیارت فرمار کر رہے ہیں، تو وہ ہمارے سٹیج پر آئے۔ میں نے جب سے سنا تب سے دل کے اندر خواہش تھی کہ کبھی اللہ تبارک و تعالی ان کو ہماری دھرتی پہ بھی لائے، تب سے خواہش تھی۔ میرے ساتھ بہت سارے میرے اساتذہ کرام تھے، وہ بھی اس بات کے بہت زیادہ خواہش رکھتے تھے۔ ہم نے بہت کوشش اپنی طرف سے اضافی طور پہ حضرت کو اس پروگرام میں اور خیرپور کامے والے ہیں۔ پاکستان کی ایک جانی پہچانی شخصیت، سرزمین کراچی کی ایک بہترین بلبل جیسی آواز والی شخصیت، انشاءاللہ ابھی آپ حضرات کے سامنے محبوب گفتگو ہونے جا رہی ہے۔ میں بڑے ادب کے ساتھ مائک پیش کرنے جا رہا ہوں۔ ہمارے خصوصی مہمان حضرت حافظ محمد منیر صاحب، آپ کراچی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ۔ اس سے پہلے قادری صاحب، حافظ عمر فاروق قادری صاحب بہت خوبصورت انداز میں کلام پیش فرما رہے تھے، لیکن افسوس کہ جو داد ان کا حق تھی وہ ان کو ملی نہیں، بہت دور سے آئے، سرگودا سے۔ چلیں قادری صاحب، ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کی کسر بھی پوری کریں انشاءاللہ۔ حضرت بیٹھے ہیں، ان کا نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا، لیکن ان کے اشعار بڑے مشہور ہیں آج کل۔ ڈاکٹر اظہر صاحب، اور میں نے اپنے ایک شاگرد سے ان کا کلام پڑھوایا ہے، وہ بڑا خوبصورت پڑھا انہوں نے ماشاءاللہ، بہت اچھا لکھتے ہیں۔ اللہ پاک مزید ان کے قلم میں جو ہے قوت دے۔ تو اگر آپ اسی طرح بیٹھیں گے جس طرح قادری صاحب کے وقت میں بیٹھے تھے تو ہم سے تو نہیں پڑھا جائے گا بھائی۔ اور اگر آپ اپنی محبت دکھائیں گے یا چادریں وادریں انشاءاللہ پھینکیں گے تو پھر ہم بھی کچھ پڑھیں گے آپ کے سامنے، بڑی دور سے آئے ہیں۔ ہاں جزاک اللہ۔ تو چلے بسم اللہ کرتے ہیں، صحیح ہے؟ دیکھتے ہیں آپ جیتتے ہیں یا میں جیتتا ہوں۔ وہ ہمارے پشتوں میں کہتے ہیں وہ ادا گزا میدان جانا نہ گورو تگٹے گزگٹم۔ میں سب سے پہلے انتظامیہ کا، بزم احسان کا اور ہمارے پیارے جناب حافظ عمر فاروق صاحب، عمر بھائی ملتان سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے یہ وقت مجھ سے لیا، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میرے ساتھ آئے ہوئے مولانا سعید صاحب جنگ سے، اللہ ان کو بھی سلامت رکھے، بڑی دور سے میرے ساتھ آئے ہیں، اور جتنی جملہ انتظامیہ ہے میں سب کا شکر گزار ہوں۔ تو آئیے بسم اللہ کرتے ہیں اپنے کلام سے۔ آپ جتنی محبت دکھائیں گے اتنا ہم پڑھیں گے، اگر آپ تھک جائیں گے تو ہم بھی تھک جائیں گے، صحیح ہے؟ قسمت میں میری چین سے جینا لکھ دے، اور ڈوبے نہ کبھی میرا سفینہ لکھ دے، اور جنت تو ٹھکانہ ہے مگر دنیا میں اے کاتب تقدیر مدینہ لکھ دے۔ سماعت کیجئے، ساؤنڈ والے بھائی شروع کریں۔
آئیے بھائی کوئی شعر اچھے لگے اللہ کے نام کو بلند کریں، نبی کی عظمت کو سلام پیش کریں، انشاءاللہ آپ کو بھی سکون ملے گا اور مجھے بھی ملے گا۔ بڑی خوبصورت محفل ہے آپ کی، دیکھ کے میرا دل خوش ہو گیا ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ کہ آ گئے ہیں فرشتوں کے جھرمٹ، دیکھیے میں نے کیا لکھ دیا ہے۔ پتہ تو آگے والے شعر میں چلے گئے، انشاءاللہ جب آپ کے ہاتھ اٹھیں گے میری زبان بھی زخمی ہے، لیکن شاید اس ناز کی وجہ سے ٹھیک ہو جائے، بس آپ محبت دکھائیں۔ کہ آ گئے ہیں فرشتوں کے جھرمٹ، دیکھیے میں نے کیا لکھ دیا ہے۔ آ گئے ہیں فرشتوں کے جھرمٹ، دیکھیے میں نے کیا لکھ دیا ہے۔ ہاتھ کاغذ قلم چومتے ہیں، میں نے صلی اللہ لکھ دیا ہے۔ ہاتھ کاغذ قلم چومتے ہیں، میں نے صلی اللہ لکھ دیا ہے سراپا اجالا ہمارا نبی، رحمت حق تعالی ہمارا نبی، جس کا کونین میں کوئی ثانی نہیں ہے، وہ جگ سے نرالا ہمارا نبی، رب کا محبوب ہے، رب کا پیارا نبی، سب سے پیارا نبی ہے ہمارا نبی۔ آ گیا جو حلیمہ کی آغوش میں، آمنہ کا دلارا ہمارا نبی، پھول پھٹکی ہوئی ساری مخلوق کو جس نے آ کے سنوارا ہمارا نبی۔ اس پورے مقطع کا حاصل کلام شعر قادری صاحب بہت بہت شکریہ۔ ایک نعت خوان جب کسی کو ہدیہ دیتا ہے نا تو کمال ہوتا ہے بھائی، ماشاءاللہ جزاک اللہ۔ اس پورے مقطع کا حاصل کلام شعر انشاءاللہ، میں نے بات کہی تھی کہ یہ چادریں اتریں گی انشاءاللہ، مردوں کی چادریں اتریں گی انشاءاللہ، وہ شاید کہ یہ شعر آپ کو گھٹنوں کے بل کھڑے ہونے پہ مجبور کر دے، کہ گھٹنوں کے بل کھڑے ہو کے ہاتھ اٹھا کے نبی کی عظمت کو سلوٹ پیش کریں۔ شاعر کیا لکھتا ہے کہ بھولی بھٹکی ہوئی ساری مخلوق کو جس نے آ کے سنوارا ہمارا نبی، آپ کوثر پیئیں گے تو صرف اس لیے، آپ کوثر پیئیں گے تو صرف اس لیے، ہم کو دے گا پیالہ ہمارا نبی۔ نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، تاجدار ختم رسول، تاجدار ختم رسول، نعرہ تکبیر۔ اور ان کو شمس و ضحیٰ لکھ دیا ہے، اور بدر و دجا لکھ دیا ہے، ان کو شمس و ضحیٰ لکھ دیا ہے، اور بدر و دجا لکھ دیا ہے۔ مرتبہ جب بھی پوچھا کسی نے
جزاک اللہ. ساؤنڈ والے بھائی ایک ترتیب پہ رکھو ساؤنڈ, زیادہ انگلیاں نہیں مارو, بس جیسے ہے اس کو, ہاں ایک ہی ترتیب پہ رکھو. اب جو میں کلام آپ کو سنانے جا رہا ہوں, جی میں یہی سنانے جا رہا ہوں. میں چیلنج پیش کرتا ہوں اس بندے کو, چاہے بوڑھا ہے, چاہے جوان ہے, چاہے بچہ ہے, چپ کر کے بتائیں نہیں ان اشعار میں مان جاؤں آپ. ان اشعار نے مجھے حضرت مدینے کی زیارت کروائی, کیا بتا آپ کو بھی کروا دے. ایک پروگرام میں پڑھا کہ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہی گھر بنانے کا دل چاہتا. تو ایک حاجی صاحب کھڑا ہو گیا, کہا آپ کا دل چاہتا ہے؟ میں بالکل چاہتا ہے. کہا گھر تو نہیں بنا سکتا, بھیج سکتا ہوں. میں بھیج دو. حضرت نے بھیج دیا, اور جب وہاں گیا تو نبی کے روزے کے سامنے ریاض الجنہ میں اندر جا کے میں نے کہا یہ شہر محبت یہاں مصطفیٰ ہے اور یہیں گھر بنانے کا دل چاہتا ہے. کیا پتہ یہ دعا بھی قبول ہو جائے انشاءاللہ. ایک ایک شعر سونے کے ساتھ توڑنے کا قابل ہے بھائی, اور وہ سونا آپ کی سبحان اللہ ہے. میں دیکھنا چاہتا ہوں آپ میں کتنی تڑپ ہے. میں نے آج تک ایسا پروگرام نہیں دیکھا کہ کوئی زبان خاموش رہی ان اشعار میں. ایسا کلام ہے, ایسا کلام ہے کہ سبحان اللہ. شاعر کیا لکھتا ہے, بس ساؤنڈ والا ہمارا ساتھ دے تھوڑا سا تو مزہ آ جائے گا جی. چسا ویسی آئیے, پہلے شعر میں آپ کی محبت کا پتہ چل جائے گا انشاءاللہ. صحیح کہ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گھر بنانے کا دل چاہتا ہے. میں دوبارہ پڑھتا ہوں, جس جس کا دل چاہتا ہے ہاتھ اٹھا کے کہے سبحان اللہ. کہ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گھر بنانے کا دل چاہتا ہے. اور وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کا دل چاہتا محبت کی آواز گونجی کہاں حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی. ہمارے پشتوں میں کہتے ہیں وہی دھومے حنظلہ پاتی کی گنا غزہ کبھی سمر بخت ورد چی رسول جنازہ کبھی دھومے حنظلہ. میدان کی زیارت کرائے, وہاں حنظلہ کی قبر ملے گی انشاءاللہ. دیکھنے صحیح ہے. پنجاب والے تو بڑے صحابہ کے دیوان ہوتے ہیں, میں دیکھتا ہوں انشاءاللہ آپ کی دیوانگی. کہ جہاد محبت کی آواز گونجی کہاں حنظلہ نے اپنی. جہاد محبت کی آواز گونجی کہاں حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی. اجازت اگر تو جام شہادت لبوں سے لگانے کا دل چاہتا. لبوں سے لگانے کا دل چاہتا ہے. اور جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا. جو پوچھا نبی نے
فصل سیدنا صدیق اکبر، شان سیدنا ابوبکر صدیق، شان صحابہ، مقام صحابہ، دیوان صحابہ، نعرہ تکبیر۔ ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم، تمہیں کیا بتائیں وہ ٹکڑوں کا عالم۔ ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم، تمہیں کیا بتائیں وہ ٹکڑوں کا عالم۔ اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا کہ پھر ڈوب جانے کا دل چاہتا ہے۔ کربلا کا منظر، کس کا منظر؟ ایک عاشق چاہتا ہوں، ایک عاشق، سب کو نہیں کہوں گا، ایک عاشق ایسا چاہتا ہوں آپ کے مجمع کے بیچ میں سے، اور مجھے لگتا ہے کہ وہ چشمے والا بھائی جو بیٹھا ہوا ہے یہ وہ اس عشق کا کردار ادا کرے گا انشاءاللہ۔ باقی ہر کسی کے اپنے دل کی مرضی ہے، آپ سے کہہ رہا ہوں یہ شعر آپ کی نظر کرتا ہوں جی۔ کربلا کا منظر کہ یہ عاشق اٹھ کے انشاءاللہ کھڑے ہو کے، میں جس کا تذکرہ کر رہا ہوں اس کی عظمت کو سلام پیش کرے گا۔ میں حسین کا تذکرہ نہیں کر رہا، میں اصغر کا تذکرہ کر رہا ہوں، کربلا کا سب سے ننھا شہید۔ اور یہ شعر آپ کے دل کو ایسا کر دے گا نا کہ آپ بھی یاد کریں گے انشاءاللہ۔ اس کلام کا سب سے الفاظ نہیں ہے میرے پاس کہ شاعر کے تخیل پہ قربان جاؤں، اس نے لکھا کیسے یہ شعر، سماعت کیجیے کہ وہ ننھا سا اصغر وہ ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا ہے، وہ خیمے میں رو کر، وہ ننھا سا اصغر وہ ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا ہے، وہ خیمے میں رو کر، اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں، میرا سر کٹانے کو دل چاہتا۔ نعرہ تکبیر، شہدائے کربلا، شہدائے کربلا، نعرہ تکبیر۔ کہ وہ ننھا سا اصغر وہ ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا ہے، وہ خیمے میں رو کر، اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں، میرا سر کٹانے کو دل چاہتا ہے۔ آپ کی محبتوں کا قربان جاؤں۔ آپ نے ایک کلام سنا ہوگا عمر بھائی، آپ نے تو بہت سنا ہوگا، تو کجا من کجا، لیکن ڈاکٹر صاحب آج تو کجا من کجا نہیں، مصطفیٰ مصطفیٰ ہوگا۔ صحیح، جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ آپ کی محبتوں کا، جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ شکر ہے کہ بس آپ محبت دکھائیں نا، صرف سبحان اللہ پڑھیں اور کچھ نہیں، ہمیں بہت سکون ملتا ہے ہمارا کھانا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ سیرابی نصیب فرمائے۔ جزاک اللہ۔ آئیے مصطفیٰ مصطفیٰ، آج مصطفیٰ مصطفیٰ کا ورد ہو، مزہ آ جائے گا انشاءاللہ۔ کہ مصطفیٰ مصطفیٰ مصطفیٰ
مصطفیٰ مصطفیٰ مصطفیٰ مصطفیٰ مصطفیٰ شمع عرفان ہے روح ایمان ہے شمع عرفان ہے روح ایمان ہے آپ تفسیر ہے آپ قرآن ہے آپ تفسیر ہے آپ قرآن ہے ہر نبی نے کہا مصطفیٰ 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 تو کجا من کجا مصطفیٰ مصطفیٰ کس بلندی پہ ہے آپ کی راہ گزر آگے بڑھتے تو جبریل کے جلوے پر آگے بڑھتے تو جبریل کے جلوے پر پیچھے جب رہ گیا سدرۃ المنتہا پیچھے جب رہ گیا سدرۃ المنتہا رب کی آئی صدا مصطفیٰ مصطفیٰ ہاتھوں پہ لہرا کے اٹھا کے مصطفیٰ 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 تو کجا من کجا مصطفیٰ مصطفیٰ محبوب رحم سلطان دی محبوب رحم سلطان دی امی لقب سدرہ نشی امی لقب سدرہ نشی وہ آسمان اور میں زمین وہ آسمان اور میں زمین وہ رحمت العالمین وہ مصطفیٰ 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 تو کجا من کجا مصطفیٰ مصطفیٰ بندے آنکھیں لیے لو لگائے ہوئے اپنی خلوت کو اپنا بنائے ہوئے اپنی خلوت کو اپنا بنائے ہوئے لے کے تندیل رب آئے جبریل جب لے کے تندیل رب آئے جبریل جب بولا غارے ہیرا مصطفیٰ 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 ماشاءاللہ ماشاءاللہ حضرت حافظ منیر صاحب ہمارے ایک بزم حسان کے ساتھی ہیں اس وقت مدینہ میں بیٹھ کر وہ آپ کا لائیو پروگرام سن رہے ہیں ان کو سلام بھی پیش کیجیے ان کی دعوت بھی قبول کیجیے حافظ محمد فضل الرحمان شاہد صاحب حافظ فضل الرحمان شاہد صاحب بہت بہت شکریہ حضرت آپ کا جزاک اللہ ہمارا سلام بھی دیجیے گا اور بس آپ کے سامنے ہیں آپ سنیں اللہ خوش رکھے آپ کو انہوں نے ساہیوال کے ایک پروگرام کا ذکر کیا وہاں میں نے کلام پڑھا تھا آمنے سامنے جی آپ تھے بزم حسان کی باڑی ماشاءاللہ وہاں موجود تھی خیر اچھا ارادہ نہیں تھا میرا ادھر پڑھنے کا لیکن میں ادھر پہلی بار آیا ہوں تو دل کر رہا ہے کہ پڑھوں ایک بہت اچھا کلام رہا ہمارا یادگار ہے یادگار آپ بھی پریشان ہوں گے کہ کیا مطلب ہے آمنے سامنے لیکن جب سنیں گے تو پتہ چلے گا انشاءاللہ تھوڑا ڈیلے بڑھا دو استاد تھوڑا سا ایکو ڈیلے تھوڑا سا بڑھا دو جزاک اللہ کہ لائے تشریف دنیا میں خیر الورا
شرم سے منہ چھپانے لگے آئے جب مصطفیٰ آمنے سامنے آئے جب مصطفیٰ آمنے سامنے چاند سے خوب تر ہے رخ مصطفیٰ ان کو دیکھا تو یہ عائشہ نے کہا امی عائشہ کا بچہ ہاتھ اٹھا کے کہے سبحان اللہ کہ چاند سے خوب تر ہے رخ مصطفیٰ ان کو دیکھا تو یہ عائشہ نے کہا پھیکی پھیکی سی لگتی تھی اس کی ضیا چاند جب تک رہا آمنے سامنے چاند جب تک رہا آمنے سامنے ایک دن پہنچا یہ نبی سے کہا یہ بتا میری موٹھی میں کیا یہ بتا میری موٹھی میں کیا دستے بوجھ میں کنکری نے کیا وصف شاہ ہے خدا آمنے سامنے وصف شاہ ہے خدا آمنے سامنے کفر نے پھر اٹھایا فتنہ نیا ہے نبی تو کرے چاند ٹکڑے ذرا ہے نبی تو کرے چاند ٹکڑے ذرا دیکھتے دیکھتے چاند شکل ہو گیا جب نبی یہ کہا آمنے سامنے جب نبی یہ کہا آمنے سامنے میں آپ کو آپ کے نصیب میں نہیں تھا وہ کلام جدا کر لیا ایک خوبصورت کلام آپ کی سماعتوں کی نظر کریں گے ہمارا کلام نیٹ نہیں آتا میں پٹھان ہوں پٹھان آپ کے جو پٹھان اردو بولے تیر مارتا ہے آپ کو آج پٹھان پنجابی بھی سنائے گا غیر کسی کا لیکن ایک کلام ہے میں وہ سنا کے اس کے بعد انشاءاللہ آتا ہوں اس طرف نبی نبی آپ اگر پست ہو گئے نا تو میں بھی پست ہو جاؤں گا آپ نے پست نہیں ہونا جم کے دیکھیں کہ نبی 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 بول نبی نبی بول نبی 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 بول نبی نبی بول کہ محبوب کی بریا کی ذرا شان دیکھیے عرش پر رب کے مہمان دیکھیے محبوب کی بریا کی ذرا شان دیکھیے عرش پر رب کے مہمان دیکھیے ابو بکر کے حسان پہ پیارے نبی کا سر ابو بکر کے حسان پہ پیارے نبی کا سر رکھا ہوا ہے رہ
نبی 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 بول نبی نبی بول نبی 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 بول نبی نبی بول پورا رسول والوں کا ارمان ہو گیا شیطان اس نظارے پہ حیران ہو گیا پورا رسول والوں کا ارمان ہو گیا شیطان اس نظارے پہ حیران ہو گیا کعبے میں مومنوں نے ادا کی نماز حضرت عمر کا جس گھڑی اعلان ہو گیا نبی 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 بول نبی نبی بول مسلمان سب کچھ برداشت کر سکتا ہے لیکن جب اس کے نبی کی ختم نبوت کی اور صحابہ کی بات آتی ہے تو وہاں پر پھر پٹھان بھی انگلش میں بولتا ہے نو کمپرومائز میں کیا حال کروں گا اس کا یقیناً آپ اس کا بدتر حال کریں گے انشاءاللہ صحیح ہے سماعت کیجئے اور اس دفعہ مسلمان تیرا ہاتھ اس طرح اٹھے اس طرح اور زبان سے کلمہ یہ نعرہ بلند ہو اور ہاتھ اس طرح اٹھے اور اپنی غیرت کا اظہار کریں آپ کہ نبی کی ختم نبوت اور صحابہ کے دفاع میں کوئی کمپرومائز نہیں شاعر کیا لکھتا ہے کہ حق کے خلاف جو بھی اٹھے ہاتھ توڑ دو ڈھونڈے کمی جو دین میں آنکھیں وہ پھوڑ دو حق کے خلاف جو بھی اٹھے ہاتھ توڑ دو ڈھونڈے کمی جو دین میں آنکھیں وہ پھوڑ دو انگلی اٹھا رہا ہے جو ذات رسول پر ایسے ہر ایک شخص کی کر مرے گے نعرہ تکبیر تاج و تخت ختم نبوت شان صحابہ مقام صحابہ گستاخ رسول کی ایک سزا سر تن سے جدا گستاخ نبی کی ایک سزا سر تن سے جدا نعرہ تکبیر جزاک اللہ میں تابعدار صحابہ جڑا جڑا بندہ صحابہ دا تابعدار ہے ہاتھ چک کے بولے سبحان اللہ ماشاءاللہ تو آپ نے اپنی تابعداری آخر تک رکھنی ہے صحیح ہے میں تابعدار صحابہ صحیح ہے کہ میں تابعدار صحابہ دا میں تابعدار سبحان اللہ مزہ کہ نہیں آیا سرائکی بول کے ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ کہ میں تابعدار صحابہ دا میں تابعدار صحابہ دا میں تابعدار ہوتا تے ذکر صحابہ دا ہوتا تے ذکر صحابہ دا میرے دل وچ پیار صحابہ دا میں تابعدار صحابہ دا میں تابعدار جدا نام صدیق اکبر رب دے محبوب دا دل برے جدا نام صدیق اکبر رب دے محبوب دا دل برے جنہار تن
فاروق نو سونے رنگ آئے جنوں رب دے کولو منگ آئے فاروق نو سونے رنگ آئے جنوں رب دے کولو منگ آئے جدے سائے تو شیطان ڈرے جدے سائے تو شیطان ڈرے اوے سالار صحابہ دا میں تابعدار آج اٹھا کے لہراتے میں تابعدار صحابہ دا میں تابعدار سونے دا نظر منظور دیے عثمان غنی ذوالنور دیے سونے دا نظر منظور دیے عثمان غنی ذوالنور دیے جڑا محسن دین اسلام لائے جڑا محسن دین اسلام لائے نال چین قرار صحابہ دا میں تابعدار صحابہ دا میں تابعدار اور سونے دا ویر علی پیارا سنیا دا پیر علی پیارا سونے دا ویر علی پیارا سنیا دا پیر علی پیارا سرتاج سیدہ زہرا دا سرتاج سیدہ زہرا دا حیدر دلدار صحابہ دا میں تابعدار صحابہ دا میں تابعدار سبحان اللہ ماشاء اللہ ختم نبوت ماشاءاللہ ایک پرچی آئی میں پڑھ ہی رہا تھا موبائل آ گیا چلے یار اب تو آپ کا حق بنتا ہے آپ کو کلام سناؤں ارادہ تو نہیں تھا لیکن موبائل آ گیا تو بری بات ہے بالکل میرا نیا کلام ہے میں نے اس کو ریکارڈ بھی ابھی تک نہیں کرایا لیکن دل کر رہا ہے کہ آپ کو سناؤں آپ کی محبت دیکھی حضرت جو بیٹھے ہیں حضرت کا کیا نام ہے کہ ہر قدم پر بچھے ہوں فرشتوں کے پر پہلا شعر علماء کو سمجھ آئے گا لیکن آگے کے 3 شعر عوام کو سب کو سمجھ آئے گا کہ ہر قدم پر بچھے ہوں فرشتوں کے پر ایسی راہ گزر چاہیے تو بتا عشق کہتا ہے سرکار کا ہی یہی جنتی ہم سفر چاہیے تو بتا سبحان اللہ چاہوں گا عمر کا تذکرہ کر رہا ہوں کس کا عمر کو عمر کے انداز میں داد ملنی چاہیے بھائی سبحان اللہ ماشاءاللہ اس طرح نہیں جس طرح عمر کا نام ہے اس طرح عمر کی داد ملنی چاہیے اگر یہ شعر اس قابل ہے کہ اللہ پاک اپنے محبوب سے کیا فرماتا ہے کہ اپنے محبوب سے یہ خدا نے کہا جیسا چاہے ویسا ہو جائے گا اپنے محبوب سے یہ خدا نے کہا جیسا چاہے ویسا ہو جائے گا گھر سے نکلا ہے جو جان لینے تیری گھر سے نکلا ہے جو جان لینے تیری
وہ عمر سر بخم چاہیے تو بتا، عمر سر بخم چاہیے تو بتا، اور پوچھ مٹی سے تم یہ بناتے ہو کیا، تو زبیدہ سے بہلول نے یہ کہا۔ عوام کو اس کہانی کا پتہ نہیں ہوگا، حضرت بہلول ایک مجذوب تھا، مجذوب سمندر کے کنارے بیٹھ کے سمندر کی مٹی سے گھر بناتا، اس کو بیچتا، وہ گھر کو توڑ دیتا۔ زبیدہ خلیفہ ہارون رشید کی بیوی تھی، بادشاہ کی، اس نے دیکھا کہ یہ مجذوب گھر بناتا ہے، بیچتا ہے، توڑ دیتا ہے، تو آ کے پوچھا یہ کیا کرتے ہو آپ؟ تو زبیدہ کو بہلول نے کیا جواب دیا اس سوال کا، سماعت کیجیے کہ پوچھا مٹی سے تم یہ بناتے ہو کیا، تو زبیدہ سے بہلول نے اس کو کیا دیکھنا کیا بناتا ہوں میں، ارے تجھ کو جنت میں گھر چاہیے تو بتا، جنت میں گھر چاہیے تو بتا، اور زور بیعت ہے کربل کا میدان ہے، اور حسین بن حیدر کا اعلان ہے، زور بیعت ہے کربل کا میدان ہے، اور حسین بن حیدر کا اعلان ہے، ہاتھ تو تیرے ہاتھوں میں دیں گے نہیں، ہاتھ تو تیرے ہاتھوں میں دیں گے نہیں، ہاں اگر تجھ کو سر چاہیے تو بتا، ہاں اگر تجھ کو سر چاہیے۔ اور گواہ ہے مسجد نبوی کی دیواریں کے سجدے میں نواسا ہو جو کندھوں پہ تو نانا۔ اس شعر کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ میرے نبی کے دل میں کہ میرے نبی کے دل میں اپنے نواسے کی جتنی محبت تھی، تو آپ اتنا تو حق بنتے ہیں، آپ کو سبق دینا ہے۔ اس شعر کو بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ جو پیش کر رہا ہے، اور انشاءاللہ ایسی منقبت آپ نے سنی نہیں ہوگی، چن چن کے یہ اشعار ہیں کہ قربان خود کو کر کے قاضی صاحب مصلی بچا لیا، قربان خود کو کر کے مصلی بچا لیا، ارے سر دے دیا حسین نے، سر دے دیا حسین نے، سجدہ بچا لیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، نواسہ نبی، نواسہ نبی، کربلا کا شاہ حسین، بلند آواز سے کہیے واہ حسین، کربلا کا شاہ حسین، کربلا کا شاہ حسین، کربلا کا شاہ حسین، نعرہ تکبیر۔ یقین کریں یہ ایسے اشعار ہے، اگر اس میں کوئی خاموش رہنا اس سے بڑا کائنات میں کنجوس کوئی نہیں ہوگا، صحیح ہے کہ قربان خود کو کر کے مصلی بچا لیا، اور دین نبی بچا
کہیں دین نبی بچا لیا، اتنا ہی مت کہیں، ارے کہیے علی کے لال نے، کہیے علی کے لال نے کعبہ بچا لیا۔ من سے گزرا گنگناتا ہوا یہ کون چمن سے گزرا، ہر کلی مائل گفتار نظر آتی ہے، بزم تصورات سجی تھی ابھی ابھی، بزم تصورات سجی تھی ابھی ابھی، نظروں میں مصطفیٰ کی گلی تھی ابھی ابھی، بزم تصورات سجی تھی ابھی ابھی، نظروں میں مصطفیٰ کی گلی تھی ابھی ابھی، معلوم کر رہے تھے فرشتوں سے جبرائیل، معلوم کر رہے تھے فرشتوں سے جبرائیل، کس کی زبان پہ نعت نبی تھی ابھی ابھی۔ آپ کے سامنے حضرت ایک منٹ تشریف رکھیں، ایک منٹ جو اصل چیز تھی وہ آپ نے ہمیں پڑھنی نہیں دی، فوراً سے ہمیں اصل میں خود مہمان ہوں تو انتظامیہ کا جو حکم ہوتا ہے، ایک منٹ تشریف رکھیں ذرا۔ بہت ہی پیارے انداز میں یقیناً وہ اب آپ کی محبتوں کو دیکھ کر شکوہ بیان کر رہے ہیں کہ جو میں پڑھنا چاہتا تھا وہ نہ پڑھ پایا، تو چونکہ ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، ہمارے جو خصوصی مہمان ان کے ساتھ اور تھے وہ بھی انشاءاللہ اسٹیج کی زینت بننے والے ہیں، میں ان کی آمد تک ابھی وہ منظر آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں جو میں نے ساہیوال میں دیکھا تھا، تو اس لیے میں حضرت کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ ایک منٹ اسٹیج پر تشریف لائیں، ایک منٹ کے لیے۔ آپ کو یاد ہوگا حضرت عارفی صاحب یوں کھڑے تھے، مولانا معاویہ صاحب